प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरान कर देने वाले जनाजे और एक ताजिर का वाक़या बताने वाले हैं कि जनाजा जिन्नात के बच्चे का था। लेकिन हाँ दोस्तों, ये वाक़या सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान भी हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। बगदाद में एक ताजिर रहता था जो निहायत ही नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और 2 बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और माँ रहा करते थे। उस ताजिर की माँ की आँखों की रोशनी बेहद कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी प्यार और मोहब्बत से अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजिर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर दी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। ताजिर को हर वक्त अपनी बेटी की शादी करने की फ़िक्र लगी रहती थी। ताजिर का कारोबार बहुत बड़ा था और वो बहुत ही ईमानदारी से सौदा किया करता था। वो किसी से नाजायज़ एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लेता था। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटी ने बाप को बहुत ही प्यार से एक टोकरी में खजूर दिए और कहा कि अब्बा, जब भूख लगे तो खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफ़र करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर पहुंच गया, जहां जाकर ताजिर ने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से दूसरा सामान ख़रीदा और अपने ऊँट पर लाद कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कहते हैं कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है, और वही उस ताजिर के साथ हुआ था। ताजिर जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते में ख़तरा था, लिहाजा ताजिर दूसरे शहर से अपने शहर को चल दिया। ये रास्ता ज़्यादातर रेगिस्तान था और लंबा रास्ता था, इसलिए यहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। सफ़र बहुत लंबा था। अब उसके काफ़िले को चलते चलते शाम होने लगी। इतने में ताजिर को एक जगह पानी का कुआं नज़र आया। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, अब हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर निहायत ही दिलकश लगने लगा और टहलता हुआ अपने हाथों में खजूर की टोकरी लिए हुए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। ताजिर कुएं के किनारे बैठा और कुदरत के हसीन मंजर को देखकर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने लगा। उसके बाद उस टोकरी में से खजूरें खाना शुरू कर दी। ताजिर खजूरें खाता जाता और उसकी गुठलियाँ अपने पास रखता जाता। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने एक खजूर की गुठली ज़ोरदार निशानी के साथ कुएं के अंदर मारी, यानी गुठली फेंक दी। जब ताजिर ने कुएं के अंदर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख यानी लाल हो गया था। लेकिन वो ये मंज़र देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा कि शायद ये सब शाम ढलने की वजह से हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त सूरज लाल हो जाता है। वो कुछ खजूरें खाकर अपने काफ़िले के पास जाकर बैठ गया। इसके बाद रात हो गई। सभी काफ़िले वालों ने इशा की नमाज अदा की और आराम करने लगे। ताजिर एक तरफ अपनी ही दुनिया में घूमता रहा। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुज़र रहा है। ताजिर उस रेगिस्तान में जनाजा गुज़रने का मंज़र देखकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मकाम पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग जनाजे में आकर शामिल हो गए। ये अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला मंजर था। जहाँ तक नज़र जा रही थी लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। ताजिर हैरत से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि जनाजे के साथ तो इतने लोग नहीं थे, अब ये इतने लोग अचानक कहाँ से आ गए। इतने में इमाम साहब भी पहुँच गए और उन्होंने तकबीर कही और ताजिर ने नमाज जनाजा अदा की।
یہ میت ایک بچے کی تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا، آدم ذات کی کھجور کی گٹھلی لگنے سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ نادان کنویں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سن کر تو تاجر کو ایسا لگا جیسے کہ اس کے پیروں کے تلے زمین نکل گئی ہو۔ اتنے میں اچانک اس کے پاس میں کھڑے انسانی شکل کے جنات غائب ہو گئے اور اب میت بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، تاجر کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کا بچہ تاجر کی کھجور کی گٹھلی مارنے سے مرا تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ جن غصے میں تاجر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے آدم جات، تیری وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ مجھے خون کے بدلے خون چاہیے اور اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر رونے لگا اور کہنے لگا، اے جن، یہ غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے۔ کنویں میں تو صرف پانی ہی تھا، مجھ کو وہاں پر تیرا خاندان نظر نہیں آیا۔ جن نے کہا، اے انسان، یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے کہ تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن کیا تمہیں احتیاط نہیں برتنی چاہیے؟ اب تو مجھے کسی بھی طرح سے صرف بدلہ چاہیے۔ دوستو، وہ جن کسی بھی طرح سے نہیں مانا۔ آخرکار تاجر نے اپنے بیٹے کے بجائے اپنی جان کا سودا کر لیا اور کہا کہ تم مجھے مار دو۔ جن اب اس کو مارنے لگا۔ تب تاجر نے اس سے کہا کہ اے جن، میرے پاس کچھ لوگوں کی امانت ہے، مجھے تھوڑا وقت دے دے، میں ان لوگوں کی امانت دے کر واپس اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا۔ جن بہت غصے میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میری جان لے لو، لیکن قیامت کے دن مجھ سے امانت کی واپسی کا سوال ہوگا، تب میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ جن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا، اے آدم جات، میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 40ویں دن شام کے وقت تو اس کنویں پر آ جانا جہاں پر تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا، ورنہ میں تیرے خاندان میں سے کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تاجر نے اللہ کی قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا تو جن نے اسے وہاں سے جانے دیا۔ تاجر بدحواسی کے عالم میں جب واپس قافلے میں پہنچا تو قافلے والے کہنے لگے کہ جناب، آپ کہاں پر چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو آواز دی لیکن آپ اکیلے ایک طرف چلتے ہی جا رہے تھے۔ تو یہ سن کر تاجر خاموش رہا۔ اگلے دن تاجر قافلے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا تو اسے جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ تاجر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے خاندان والوں اور اپنی ماں سے گلے لگ کر تاجر بہت رویا۔ تاجر کے اس رویے پر اس کے سبھی گھر والے بے حد پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی یہ تجارت کے لیے گئے تھے، لیکن اس بار تو ہم سب سے ان کا ملنا تو ایسا ہے جیسے ہم سے اب یہ بچھڑنے والے ہیں۔ اگلے دن تاجر ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک صوفی بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ وہ ان کی جانب بڑھنے لگا۔ تاجر ان کے قریب بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ درویش نے کہا، بیٹا، تو جس خوف میں مبتلا ہے اسے اپنے دل سے نکال دے، یا جس خوف سے تو ڈرا ہوا ہے یہ تو جیتے جی مرا ہوا ہے۔ موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ۔ موت تو دنیا کی اٹل حقیقت ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت تو ایک نہ ایک دن ہر کسی کو ضرور آتی ہے۔ تمام مخلوقات کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ دیکھ اپنے آس پاس کی قبروں کو دیکھ، تجھے یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مت رو، اپنے جانے کا سامان اکٹھا کر۔ درویش کی بات سن کر تاجر اٹھا اور کہنے لگا، بابا، میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں؟ درویش نے جواب دیا کہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے ساتھ بھلائی، نیکی، محبت، انسانیت، خدمت اور ایمان لے۔ بس تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔
اگر تیرے پاس کسی کی کوئی امانت یا قرض ہے تو اس کو ادا کر دے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو جا کر اس کو معاف کر دے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کا، اور اگر بیوی بچے ہیں تو ان کی بھی خدمت کا فرض ادا کر، اور یاد رکھ موت سے پہلے اپنے دل کے راز اپنی بیوی بچوں کو ضرور بتا دینا۔ راز کبھی مت چھپانا، ورنہ قبر میں ایک دن تو خود ہی چھپ جائے گا۔ اگر تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے۔ بیمار، محتاج اور غریب ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اس میں پہلا حق تمہارے گھر والوں کا ہے، دوسرا حق تیرے ضرورت مند عزیز اور رشتہ دار کا ہے، اور تیسرا حق تیرے ان پڑوسیوں اور ان کا ہے جو تجھ سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں، اور چوتھا حق شہر کے یتیم بچوں، بیوہ اور بے سہارا بوڑھے لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد تاجر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے واپس جا کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور درویش کی باتوں پر عمل کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 8 دن باقی رہ گئے تھے تو درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے دل کا راز بتا دیا، اور اس نے انجانے میں ہوئی غلطی جس سے جن کے بچے کی موت ہو گئی وہ پورا واقعہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو سنا ڈالا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا اور سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا اگر میں نہ گیا تو میں نے جو اپنے پروردگار کی قسم کھائی تھی تو اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس اب میں جاتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تاجر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا۔ ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا اور یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جن آیا، اسے دیکھ کر تاجر کہنے لگا، اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس آ گیا۔ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے امانت والوں کی امانت لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اپنے آخرت کا سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا، اے آدم ذات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر نے کہا، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھلے ہی وہ انجانے میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن میں بروز قیامت اپنے پروردگار کا، جس کے مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں، میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ جن کہنے لگا، جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اے آدم ذات، اب تو جا سکتا ہے۔ تیری بات سے خوش ہو کر میں اپنے بیٹے کا قتل اور میری دی ہوئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں۔ جا اپنے گھر والوں کو جا کر مل لے۔ اور دوستو، اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا اور تاجر ہنسی خوشی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔